الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں میں نے تام کر دی تم پر. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. کمال دین، دین کی بنیادی چیزیں، اور اتمام دین، دین کو حسین و جمیل بنانے والی چیزیں. اب اس کی مثال سمجھے کہ فرض نماز اب پڑھتے ہیں، 2 رکعت فجر کی آپ نے فرض پڑھی، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض. یہ اکمال ہے، یہ کمال اس کو کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، بعد میں 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، 2 نفل پڑھ رہے ہیں. یہ اتمام ہے، اس کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے. آپ نے بلڈنگ بنا لی، اس کا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کو مکمل ہو گئی. اب رنگ و روغن کا مرحلہ ہے، خوبصورت بنانے کا مرحلہ ہے، ٹائلیں لگانے کا مرحلہ ہے، اس کو سجانے کا مرحلہ ہے. پہلے والا اکمال ہے اور بعد میں والا اتمام ہے. ایسا دین دیا ہے، اس میں کمال بھی ہے، اس میں اتمام بھی ہے، مکمل بھی ہے، متمم بھی ہے. اپنی بنیادی چیزوں کے اعتبار سے مکمل بھی ہے اور حسن کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہے. ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمیں کہا کھاؤ پیو حلال کھاؤ، کھانے کا طریقہ بتایا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے، ہر لقمے میں شکر ادا کرنا ہے، پانی میں 3 دفعہ اس کو پینا ہے. یہ تمام ہے، اس کو حسین و جمیل بنانے کا طریقہ ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ اتنی بڑی بشارت ان ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی کو ایسی بشارت نہیں دی گئی، کسی پیغمبر ہمیں دی گئی. ایسا مکمل دین کر دیا ہے کہ بس اب اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہودی نے کہا کہ اگر ہم پر یہ نازل ہوتی ہم عید مناتے.
اس دن عید مناتے کہ اتنی بڑی نعمت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم اس دن کو اہمیت نہیں دیتے. 9 ذی الحجہ تھی، میدان عرفات تھا، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. 9 ذی الحجہ، جس کا روزہ 1 سال اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کرا دے. اور میدان عرفات میں جو جائے، اگر گزر بھی جائے احرام کی حالت میں گزر جائے، چاہے بے ہوشی کی حالت میں گزر جائے، چاہے فضا سے گزر جائے، تب بھی حاجی بن جائے، اور ایسے ہو جائے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور پھر جمعے کا دن جو خود عید ہے، سید الایام. اس لیے جمعے کا دن اگر حج آ جاتا ہے 70 حج کے برابر اجر ہوتا ہے ایک حاجی کا. 70 حج اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں. ایک حج پچھلے سال کا حج جو تھا جمعے کا تھا، یہ فقیر بھی الحمدللہ حاضر ہوا تھا. 70 حج کے برابر لکھا ہے. ایک حج 70، کیوں کہ ایک تو رسول اللہ کی بالکل مماثلت ہو جاتی ہے، اور پھر جمعے کا دن، اور پھر عصر کے بعد جسے پیغمبر صاحب فرمایا عام جمعے کے دن جو عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت ہے، فرمایا یہ مومن کی ایک گھڑی ایسی ہے خدا سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. فرمایا ہمیں معلوم ہے، وہ ہماری عید ہے، جمعہ بھی ہماری عید. 9 تاریخ بھی اصل میں تو عید 9 ہے. 10 کو تو شکرانے کے طور پر عید پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ نے 9 تاریخ کو ہمارے بھائیوں کو بلا کر معاف کر دیا، ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں. ہم 10 کو شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ان پر عید نہیں ہے. وہ جو حج پر گئے ہیں ان پر عید نہیں ہوتی، عید ہم مناتے ہیں. جس طرح آپ کا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تو مٹھائی ماں باپ تقسیم کرتا ہے یا بیٹا کرتا ہے؟ بولو، ماں باپ تقسیم کرتے ہیں. اللہ ہمارے بھائیوں کو آپ نے بلایا، ان کو ایسے کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے، ان کی درخواستیں سن لی، ان کی گزارشیں سن لی، اور آپ نے آج عنایات ان کے اوپر کر دی. اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم عید منا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. جیسا رمضان کی عید کیوں ہے؟ اللہ آپ نے ہم سے روزے رکھوائے، ہم خوشیاں منائیں گے کہ آپ نے ہم سے روزے رکھوائے. اور یہاں بھی خوشی منائی جا رہی ہے، اللہ آپ نے ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائی، اپنا گھر ان کے لیے جو ہے وہ آزاد رکھا. لوگ گئے، ہمارے دوست ہمارے ملک سے گئے، ہمارے شہروں سے گئے، ہماری برادریوں سے گئے. اللہ ہم اس میں آپ تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ہاں تو کئی عیدیں تھیں. عرفات کا دن تھا، پھر جمعے کا دن تھا، پھر عصر کے بعد کا وقت. حضرت ابراہیم السلام نے بہت پہلے کہا سماک المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. دیکھیے ہر امتی، ہر نبی کا امتی مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھو مسلمان ہوتا ہے. یوسف السلام نے دعا کی تھی فاطر السماوات والارض ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے مسلمان موت دے. لیکن نام ان کے الگ الگ ہیں. نصارہ کل آیت، حضرت عیسیٰ سے ماننے والے نصارہ، ان کا نام نصارہ پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کا نام یہود پڑ گیا. ہر نبی کی امت کا ایک الگ الگ نام بن گیا. لیکن ہماری باری آئی تو ہمارا نام ہی مسلمان رکھ دیا، کام بھی مسلمان، نام بھی مسلمان. جیسے ایک شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو، اللہ کا عاشق ہو، اور نام بھی اس کا حبیب اللہ ہو اور کام بھی اس کا حبیب اللہ ہو. سماک المسلمین، تمہیں مسلمان تمہارا نام رکھا ہے. تم اگر صحیح مسلمان بن جاؤ گے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے. ہماری مرضی نہیں چلے گی. مسلمان ہے تابع دار. مسلمان کسے کہتے ہیں لغت میں؟ اسلام اور مسلمان کہتے ہیں فرما بردار، مان کے چلنے والا، نہ نفس کی مانے، نہ شیطان کی مانے، نہ معاشرے کی مانے، مولا کی مانے، اس کو کہتے ہیں مسلمان. اس لیے اللہ تعالی نے اپنے محبت کی شرط قرار دی ہے کہ میری محبت کب ملے گی تمہیں؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو،
ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، مشرکین بھی کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم بتوں کے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے بتوں کو پوچھتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن بتوں کو واسطہ بناتے تھے، بتوں کے ذریعے. یہی مشرکین جب سمندر میں کشتیاں پھنس جاتی تو کیا کہتے تھے؟ دعو اللہ مخلصین، اللہ خالص اللہ سے دعا کر، اللہ آپ بچا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان کی محبت معتبر نہیں، ان کا عشق معتبر نہیں. وہ تو محبت کرتے ہیں لیکن مولا ان سے محبت نہیں کرتے. فائدہ تو تب ہے کہ وہ بھی محبت کرے، اس کا نام نسبت ہے، اصل نسبت اس کا نام ہے، ورنہ یک طرفہ نسبت ہے. اس طالب علم کی طرح جو ایک طالب علم نے کہا اپنے دوست سے کہ شہزادی سے شادی کا نظام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یار بہت بڑا تو نے ہاتھ مارا، شہزادی سے یار، ملک کی بادشاہ کی بیٹی سے، عجیب ہے یار، تو کیسے پہنچ گیا وہاں تک یار؟ کہاں تک کام پہنچ گیا؟ کہا آدھا ہو گیا، آدھا رہ گیا. کہ کون سا آدھا ہو گیا؟ کہ میں تو راضی ہوں، بس وہ اگر راضی ہو جائے تو کام ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ اس کا یہ راضی ہونے سے کوئی فائدہ ملے گا؟ بولو ہے. اور آپ اللہ کے عشق کا دعویٰ کریں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن فائدہ تو تب ہے کہ وہ کہے ہاں تو ہمارا عاشق ہے، وہ بھی ہم سے محبت کریں، تب ہے بات. وہ کیسے ہم سے محبت کریں گے؟ هو ولیہم، اللہ فرماتے ہیں ہم دوست ہیں ان ایمان والوں کے. کب؟ بما کانوا یعملون، اس لیے کہ یہ عمل کرتے ہیں. یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اس دین پر چلتے ہیں. بما کانوا یعملون، یہ عمل کرتے ہیں. دو طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دو طرح سے کرنا ہوتا ہے. ایک تکوینیات میں کہ جو نظام بن جائے بس اس پر راضی رہے، دال کھلا رہے دال پر خوش رہے. یہ نہیں ہے کہ مرغی کی فکر میں دال کی ناقدری کرے. یاد رکھو یہ تکوینی نظام ہے. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، کوشش کرے پھر جو فیصلہ ہو جائے اس پر راضی رہے. میرے مرشد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے مرغا مانگے پھر دال دے دے، شکر سکھا لے، جب میسی میں خیر ہے، اپنی مرضی نہ لائے. اور نظام تشریع کہ جو حکم آ جائے اللہ رسول کا بس تسلیم خم کر دے، یہ مسلمان ہے، تب مسلمان ہے. اگر کہے کہ نہیں بھائی اس زمانے میں تو یہ صحیح نہیں ہے، پہلے زمانے کے لیے تھا، جیسے بہت سے بیوقوف کہہ دیتے کہ یہ زکوٰۃ اس لیے تھی کہ اس زمانے میں بہت غربت تھی، اس لیے زکوٰۃ ضروری تھی کہ سب کو روٹی مل جائے، آج کوئی ضروری نہیں. استغفر اللہ. کتنے دین کے احکام کے بارے میں ایسی بیوقوفانہ بات کرتے ہیں. یہ مسلمان ہے؟ مسلمان تو نام ہی ماننے والے کا ہے. تکوینیات میں بھی سر تسلیم خم ہو اور تشریعات میں بھی سر تسلیم خم ہو. یہ ہے بما کانوا یعملون کہ جب یہ عمل کریں گے اور ہماری مان کر چلیں گے، ہمارے فیصلوں پر راضی رہیں گے تو وہ ولیہم، ہم بتا رہے ہیں پھر ہم بھی تمہارے دوست ہیں. تم تو ہو ہمارے دوست، ہم بھی تمہارے دوست ہیں. تم ہماری عاشق ہو تو پھر ہم بھی تمہارے عاشق ہیں، ہم بھی تمہارے دوست ہیں. تشنگاں جو آب جوید در جہاں، پیاسے اگر پانی تلاش کرتے ہیں دنیا میں، آب ہم جوید بعالم تشنگاں، پانی بھی اپنے عاشقوں کو تلاش کرتا ہے، پانی بھی تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں
بندے میرے عاشق ہوں، اس نے تو مخلوقات پیدا کی، اور اب تاکہ میں پہچانا جاؤں، مجھ سے محبت کریں، میں نے عالم بنایا پورا، لوگ مجھ سے محبت کریں کیونکہ ان کو ہم سے محبت ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ ماؤں کو محبت ہوئی دے رہے ہیں، مادرارا مہر منا موختن، ماؤں کو ہم نے محبت دی ہے، ان کو ہم سے محبت ہے، لیکن ہم بھی ان سے محبت قاعدے سے کریں، ایسی محبت کریں کہ وہ راضی ہو اور خوش ہو جائیں۔ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرے اور اس میں اس کو ایذا اور تکلیف پہنچائے؟ بتاؤ بھائی، یہ محبت ہے؟ ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اتنی زور سے دبا رہا ہے محبت میں کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، یہ محبت ہے؟ بولو ہے؟ یہ تو ایذا پہنچا رہا ہے محبت کے نام پر۔ بڑا مشہور قصہ ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دلی میں ایک کسی شاعر کے وہاں، دلی میں شاعر تھا، اس نے فارسی میں اشعار کہیں، تو ایران سے ایک عاشق رسول چلا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا او سنا یہ تو بہت بڑا عاشق ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، ایسے اشعار کہیں نعتیہ۔ وہاں پہنچا تو اس کے پاس گیا، بھی وہ کہاں گیا ہے بھائی؟ وہ آغا صاحب کہاں ہے؟ آغا وہ اپنا تخلص لکھتے تھے، انہوں نے کہا وہ حجام کی دکان پر گئے، حجام کی، وہاں گئے تو داڑھی منڈوا رہا تھا، تو اس نے کہا آغا ریچھ میں تلاشی، اوے آغا تو داڑھی منڈوا رہا ہے؟ کہ یہ تو ایسے اشعار ہیں اور اس سے تو عشق میں ڈوبا پڑا ہے، اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا داڑھی تراش رہا ہوں میں، کسی کا دل خراش نہیں کرتا، دل پہ خراش نہیں لگاتا، بس داڑھی اپنی منڈوا رہا ہوں، کسی کو میں ایذا نہیں پہنچاتا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے دل کو خراش پہنچا رہا ہے، جب تیرا عمل پیش ہوتا ہوگا اتنی بڑی نعت کہنے والا، اور یہ تیرا امتی ہے جو آپ کی سنت کو قتل کر رہا ہے، تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہر ایک کے جو آپ کے اعمال پیش ہوتے، اب بتاؤ وہ نعت کہنے میں کتنی محبتیں کر رہا ہے، لیکن یہ محبت اس دربار میں معتبری بھی ہے یا نہیں؟ ہوا ولیہم، اللہ تمہارے ولی کب بنیں گے، دوست کب بنیں گے؟ تم تو ولی بننے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے دوست ہے، تمہاری طرف سے تو نسبت ہے، ادھر سے نسبت کب ملے گی؟ بما کانوا یعملون۔ خالی ذکر وظیفے کافی نہیں ہے، عمل دیکھا جائے گا، تمہارا عقیدہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ تمہارا عقیدہ دیکھا جائے گا، تمہاری عبادات دیکھی جائیں گی، تمہارے معاملات دیکھے جائیں گے، تمہاری معاشرت دیکھی جائے گی، تمہارے اخلاق دیکھے جائیں گے، 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، بدعات میں مبتلا تو نہیں، عبادات پوری ہے اس کی، نماز روزے کی بندی کرتا ہے، زکوٰۃ خیرات دیتا ہے، معاملات ٹھیک ہیں، رزق حلال کما رہا ہے، 2 نمبر کام تو نہیں کر رہا ہے، معاشرت ٹھیک ہے، گھر بار کے معاملات میں ٹھیک ہے، اخلاق مخلوق کے ساتھ کے اخلاق اچھے، 5 چیزیں دیکھی جائیں، سب کا تول لگے گا۔ پھر ہوا ولیہم، فرماتے ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، اور تم اب کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے دوست، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے۔ وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اللہ نہیں فرمایا صرف ولی ہیں، نہیں، ولی کیسے بنے؟ کیوں ہم ولی بنا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کیوں ولی بنا رہے ہیں؟ تو جب اللہ ولی اور دوست بنا لیں گے، دنیا میں بھی ہر نعمت دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، یاد رکھو، دنیا کے نعمتوں میں ایسی چاشنی پیدا کر دیں گے، دال کے اندر اس کو دال میں مرغ مسلم سے زیادہ مزہ آئے گا۔ بلکہ میرے شیخ تو عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا مزہ دیں گے کہ ایسے لگے گا کہ پوری دنیا کے مزوں کا جوس اس کے دل میں آ گیا۔ کہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے گزرنے لگی چنگاریاں دے، ایسا مزہ دے گا، ایسا لطف دے گا، ہر لطف سے اس کو، دنیا کے ہر لطف سے اس کو مستغنی کر دیں گے۔
ایسا اس کو مزہ آ رہا ہے، اندر ایسا مزہ آ رہا ہے، باہر کے مزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، گھر میں اندر ایسے رونق ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر دیکھو، ہم تمہارے اندر تمہیں مل جائیں گے. یہ شعر نہیں سنا آپ نے؟ اپنے اندر تلاش کر، جن کو ڈھونڈنے دور تلک گئے، اندر یہ انفس تمہارے اندر ہے. اندر کی رونق، مومن کی رونق اندر کی ہے، مومن کا مزہ اندر کا ہے، کیونکہ ساری دولت یہاں پر ہے، اس دل کے اندر ساری دولت ہے. یہی قبر میں ساتھ جانے والی، یہی قبر کو روشن کرنے والی. قبر میں جاتی اندھیری قبر دل کی نور سے منور ہو جائے گی، کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. ایسے سو جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. بلکہ کہے گا کیا مندر اٹھایا جائے گا کہ کچی نیند کس نے اٹھا دیا ہم کو، ہمیں تو بہت مزے آ رہے تھے، کچی نیند کس نے اٹھا دی. دنیا میں بھی مزے، دنیا میں لذت، دل کو مزہ آ رہا ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. لیکن وہ ولیہم، تم تو اللہ کی دوستی کہتے ہو، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. لیکن ان کے ہاں تمہاری محبت کب معتبر ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو جائزہ لو کہ تم اعمال صحیح کر رہے ہو. تکوینیات اور تشریعات میں، تکوینیات کوئی حالات پیش ہے، راضی رہو اللہ تعالیٰ سے، ناراض نہ ہو، ایسا کیوں ایسا کیوں ہے. کوشش ضرور کرو، لیکن جو نعمتیں موجود اس کی ناقدری نہ کرو، ان کی قدر کرو. ابھی سائیکل ہے تو اس کی قدر کرو. ہاں موٹر سائیکل کی کوشش ضرور کرو، لیکن یہ نہ کرو اللہ بھی ہمیں تو نے کیا دیا، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، میں سائیکل پہ گھومتا ہوں، فلانے نے موٹر سائیکل لے لیا. ایسا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ موٹر سائیکل لیتی ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر کہو یار سائیکل ہی چنگا تھا، سائیکل ہی اچھا تھا، پھر تمہیں سائیکل یاد آئے گا. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. وہ سواری اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گئی، اس کے آپا حج ہونے کا ذریعہ بن گئی، معذوری کا ذریعہ بن گئی. پھر بچتا تھا کاش میں نہ لیتا. اس کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے. کوشش ضرور کرو اچھی چیز کے لیے، اچھی نعمت کے لیے، اچھی حالات کے لیے، لیکن جن حالات میں اس میں ناشکری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کھویا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دینی نعمت میں اوپر والے کو دیکھو. یہ حکم ہے. لے ایک اما عائشہ صدیقہ کے پاس آدمی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، فرمایا فقراء اور غربا کے پاس بیٹھا کر اس مطمئن ہو جائے گا. وہاں بیٹھا تو دل کو چین آیا، کہا کہ تو عمرہ کے بعد بیٹھتا ہے تو پھر نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. جب فقراء کے پاس بیٹھا تو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ مجھے دیا ہے بھائی، یہ دیکھو لوگ ایسے ایسے بھی گزارا کر رہے ہیں. ہمارے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ ہمارے شیخ نے فرمایا ایک دفعہ کراچی گزرے تو جھونپڑیوں کی بستی تھی، پوری جھونپڑیاں. اس وقت کراچی اتنا آباد نہیں تھا، 1960 کی بات ہے. فرمایا دیکھو ان کے بھی رات دن گزر رہے ہیں، مال والوں کے بھی رات دن گزر رہے ہیں، لیکن سب کے گزرنے کے بعد موت کے دروازے پر سب پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ مال والا ہے چاہے فقر والا ہے. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اور تشریعات کہ ہمارے اعمال درست ہیں، اعمال کو دیکھو، اعمال کو. اعمال صالحہ ہے، صالح تب بنتا ہے جب غیر صالح نہ ہو، اس کے ساتھ گناہ نہ ہو. یاد رکھو اعمال صالح تب بنے گا جب گناہ نہ ہو. گناہ سے بچتا ہے تب اعمال صالح ہیں، ورنہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا نور جمع نہیں ہو رہا، گناہ سے نکل رہا ہے. ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہے، بد نظری کرتا ہے، آنکھ کے رس سے نور نکل گیا، زبان سے کوئی غلط بات کی نور نکل گیا، کان سے غلط بات سنی نور نکل گیا، ساتھ ہی نور نکل گیا. تو خالی نماز تو رہ جاتی ہے گنتی کے اعتبار سے، لیکن اس کے انوارات نہیں رہتے. انوارات نہیں، لائٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن روشنی نہیں ہے، یا ہے تو اتنی ڈیم ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کو کوئی روشنی کہیں گے ہم؟
کبھی کبھی بجلی ہوتی ہے لیکن اتنی کمزور ہوتی ہے، نہ پنکھا چلتا ہے نہ بتی جلتی، لیکن میٹر چل رہا ہے اور بل بھی بن رہا ہے جس کو دیکھ کر پھر بندہ بلبلاتا ہے۔ ایسا ٹمٹماتا چراغ نہیں چاہیے، یہ اس مریض کی طرح ہے جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مرنے والا ہے۔ یہ مومن بھی ایسا ہو جاتا ہے، ٹمٹماتا چراغ لیے پھرتا ہے، کسی وقت بھی بجھ جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میری دوستی کب ملے گی؟ پورے اسلام پر عمل کرو، پورے اسلام پر۔ رضیت لکم الاسلام دین، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اور تمہارا نام بھی مسلمان ہے کہ مان کے چلنے والے، مرضی کرنے والے نہیں۔ تین چیزیں میں انسان جو ہے وہ انسان کو تین چیزیں غلط راستے پر لے جاتی ہیں، انسان، شیطان، نفس اور معاشرہ، دوست احباب لے جائیں گے۔ تو قیامت دن پچھتائے گا، کاش ان کو میں اپنا دوست نہ بناتا، یا لیکن لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پیغمبر سلام یعنی دروازے پر پہنچ گیا، کلمہ تک پڑھ لیا رسول اللہ کے کان مبارک میں۔ بعد میں دوست کو پتہ چلا، انہیں کہا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، نہ تیری میری دوستی ختم۔ انہیں یا اللہ تعالیٰ کہا نہ، تب تک انکار نہیں کرے گا، وسلم کی توہین نہیں کرے گا، میں تو سے راضی نہیں ہوں۔ دوست نے کہا، قرآن نے قصہ بیان کیا، انہوں نے اس پر عمل کیا دوست کے کہنے پر۔ قیامت دن کہے گا جب جہنم میں جائے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ برے دوست ہیں۔ فرمایا لا تصاحب الا تقیا، فرمایا صرف متقی کے پاس بیٹھا کر، لا تصاحب الا تقیا، متقی کے پاس بیٹھ، دو نمبر لوگوں کے پاس مت بیٹھو، تم بھی مرو گے، وہ بھی مرے گا، تمہیں بھی مروائے گا ساتھ۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ نے ایک رات بڑی محنت کی، فرعون تیار ہو گیا اس بات پر کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ صبح حامان کو پتہ چلا، جو وزیر تھا، کپڑے پھاڑ لیے دربار میں، ہائے ہائے ہائے، وہ کیا ہوا؟ اور خدا ہو کر بندہ بن جائے، تو خود خدا ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ، تو بڑا خدا ہے، اور تو موسیٰ کے خدا کو مانے گا، بندہ بنے گا؟ ہاں، فوراً واپس، اور ایسا واپس عطاسیہ علیہ السلام کو تختے پر کھڑا کر کے کیلے ٹھکوا دی، ہاتھ پاؤں، شہید ہو گئی، ایسے شہید کر دیا، دھوپ میں تختہ لگا دیا، اور ان کو کیلے لگا دی، ذی الاوتاد اس لیے کہا گیا، کیلوں والا۔ کہتے ہیں انسان دوستیوں کو دیکھے، کن کے ساتھ کون کن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ہجرت کرو، چھوڑو ان کو، اچھے لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو، کوئی نہ ملے تو کوئی نہیں، اکیلے بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے رہو، فرشتوں کی صحبت ملے گی۔ کہتے ہیں جس کو کوئی صحبت نہ ملے تو مسجد میں بیٹھ جائے، فرشتے ہیں وہاں، ان کی صحبت مل جائے گی۔ بتاؤ، فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں باوضو بیٹھا رہے، فرشتے اس کے استغفار کرتے، اللہ اس کو معاف کر، معاف کر، معاف کر، وہ تسبیح کرتے رہتے اس شخص کے لیے جو مسجد میں باوضو بیٹھتا ہے، اور جب وضو توڑ دیتا ہے تو استغفار بند کر دیتے، وہاں بیٹھ جاؤ۔ کسی حاجی صاحب بزرگ کے، کوئی بھی اللہ والا ہو، وہ بزرگ ہو، حاجی صاحب کو آپ بیٹھ جاؤ کہ میں آپ کے پاس 2 منٹ بیٹھوں، دل کی کیفیت دیکھو گے بدل جائے گی۔ یہ 3 چیزیں گمراہ کرتی ہیں، طریق اسلام سے، طریق ہدایت سے ہٹاتی ہے۔ شیطان ہٹاتا ہے، نفس اور معاشرہ ہٹاتا ہے۔ تو میں ہوا ولی ہوں، اللہ فرماتے ہم تمہارے دوست ہیں، کب؟ بما کانوا یعملون، تمہارا اعمال دیکھیں گے، خالی ذکر اذکار سے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بس ذکر کرتے رہو کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، ذکر کافی ہے، ذکر کافی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ ریٹائر فوجی تھا، سر بھی مڑا ہوا تھا، بھویں مڑی ہوئی تھی، داڑھی مڑی ہوئی تھی، مچھیں مڑی ہوئی تھی، اور 2 چادریں باندھی ہوئی تھی۔ کہا میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔
عبدالعزیز مدرسیلی بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے. تو نے کہا کیا مناظرہ کرنا ہے؟ کہا تم پابندیاں لگاتے ہو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. ہاں انسان آزاد پیدا ہو، آزاد رہے. دیکھو میں آزاد ہوں، دیکھو میں آزاد ہوں، کوئی پابندی نہیں. تم کہتے ہو جی داڑھی رکھو، مجھے ایسی ہو، نماز پڑھو، روزے رکھو، آنکھ یہاں نہیں ڈالنی، وہاں ڈالنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پابندیاں پابندیاں. دیکھو میں بالکل آزاد ہوں. حضرت بڑے معاملہ فہم تھے، کچھ نہیں بولے. اب بیٹھو گئے، کلام کیا اس کا. ہاں بھائی بتاؤ، اپنا بارے میں تعارف تو کراؤ. ان کا فلاں اسکول میں پڑھا، پھر میں فوج میں چلا گیا، اتنے سال فوج ملا وغیرہ وغیرہ. پھر فوج سے ریٹائر ہوا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ آزاد رہو، آزاد. یہ پابندیاں یہ کیا تم نے لگائی، چکر بندیاں مولوی لوگوں نے. جب پوری بات سن لی تو حضرت نے فرمایا میں 9 مہینے تو اپنی ماں کی قید میں رہا، پیٹ میں. 2 سال ماں کی گودی کی جو ہے قید میں رہا. پھر 5 سال گھر میں قید رہا. اتنے سال سکول میں قید رہا. استاد کے بغیر تو نہ جا سکتا تھا، نہ آ سکتا تو پٹائی بھی تیری ہوتی تھی. پھر تو فوج میں رہا تو سلوٹ مار مار کے بڑوں کی قید میں رہا. اور پھر جب وہاں سے ریٹائر ہوا تو شیطان کی قید میں آ گیا. تو آزاد کب ہے؟ قیدی تم بھی ہو، قیدی ہم بھی ہیں، لیکن تم شیطان کے قیدی ہو، ہم رحمان کے قیدی ہیں. فرق اتنا ہے. قیدی سب ہے. جو دائیں ہاتھ سے کھا پی رہا ہے یہ رسول اللہ کا قیدی ہے. جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یہ شیطان کا قیدی ہے. بتاؤ کس کا قیدی ہونا اچھا ہے؟ بولو بھائی. ایک کو محبوب نے پکڑا ہوا ہو اور ایک کو دشمن میں پکڑا ہو، فرق ہے یا نہیں؟ بولو. ایک نے محبوب نے نہیں میں نہیں. جیسے بچوں کو ماں پکڑے نہیں تجھے نہیں جانا، باہر نہیں جانا، میں نہیں جانے دوں گی. یہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، وہ نہیں جانے دے رہے. بچے کو اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اور اگر دشمن پکڑ لے اسی بچے کو، چیخ چیخ کر ہلکان ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، کہ یہ دشمن ہے جو میرا مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے. وہ بھی پکڑے ہوئے، ماں بھی پکڑتی، باپ بھی پکڑتا ہے. دونوں پکڑ میں فرق ہے یا نہیں؟ بولو. قیدی تو تم بھی ہو، قیدی ہم بھی ہیں، لیکن مرتے ہی تمہاری قید جہنم کی قید میں تبدیل ہو جائے گی اور ہماری قید آزادی میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ جاتی کا نام کو نام سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سے. قیدی تو سب ہے. کوئی نہیں سمجھا میں آزاد ہوں. یار آپ مرضی کرو، مرضی تو ہے ہی نہیں بھائی. آپ قیدی ہیں. یہ دیکھ لیں کس کے قیدی بننا ہے؟ محبوب کے قیدی بننا ہے. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک کے تیغت سر دوستہ سلامت کی تو خنجر ہم آزمائی. میں محبوب کسی اور کو خنجر کیوں مارتا ہے؟ مجھے مارنا تیرے ہاتھ سے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی تمنا، یہی آرزو. عاشق تو کہے گا محبوب مدینہ کی موت کیوں مانگتے ہیں؟ اور سنت بھی ہے اس لیے کہ محبوب آئے. یار آدمی، اس لیے شیخ بھی ہمارے کہتے تھے اللہ میاں جب تک ہمت ہے اپنے ملکوں کے کام میں کام لے، اور جب کسی کام کے نہ رہیں تو مدینے میں لا کر موت دے دے. ہر ایک کی تمنا ہے. حالانکہ موت سے تو ڈر لگتا ہے، کون موت مانگتا ہے، لیکن مدینے کی موت مانگی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کے جو ہے نا قدموں میں موت آئی. فرمایا سب سے پہلے میں مدینے والوں کی سفارش کروں گا. سب سے پہلے میں سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا میں اٹھوں گا قبر سے. میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دوں گا، وہ دونوں اٹھیں گے. ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں بقی میں جاؤں گا. بقی والوں کو آواز دوں گا، کھڑے ہو جائیں گے. پھر مدینے والے جمع ہو جائیں گے. سب سے پہلے خدا کے دربار میں ان کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں کو کروں گا، پھر طائف والوں کو کروں گا، اس کے بعد دوسروں کی باری آئی. نے فرمایا کہ تم میں کوئی مر سکے تو مدینے میں مرے، اور مر سکے تو مدینے میں مرے. یہ کیوں؟ محبوب کیا ہے؟ مطلب موت سے تو ڈر لگتا ہے، موت اس طرح کون مانگتا ہے مجھے موت آ جائے، لیکن مدینے کی موت مانگی جا رہی. تو یہ ایسی قید ہے کہ جس قید میں لذت ہے، جس قید میں مزہ ہے. اللہ رسول کی قید وہ ہے. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں.
بس میرے دوستو، اللہ کے عاشق اور ولی ایسے ولی کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، بما کانوا یعملون، اعمال کو درست کرو، اعمال درست۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔